الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بحر کلزم جسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں، یہ حجاز مقدس اور ملک شام کے درمیان سمندر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ایک ایلا نامی بستی آباد تھی۔ حضرت ابو منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پوتی کا نام ایلا تھا، انہی کے نام سے، ان کی نسبت سے اس بستی کا نام بھی ایلا رکھا گیا۔ فرماتے ہیں یہاں پر ایک بستی آباد تھی اور وہ ماہی گیری کا کام کیا کرتے تھے، یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا، یہ ان کا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مطلوب ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی لگا دی۔ اب ان کے لیے ایک اور آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئیں، یعنی بقیہ دنوں میں نارمل روٹین کے مطابق مچھلیاں ہوتی، لیکن ہفتے والے دن وہ زیادہ ہوتی۔ اب ان کا دل للچاتا، ان کا جی چاہتا کہ وہ شکار کریں اور ان کو فروخت کریں اور پیسہ کمائیں، لیکن ہفتے والے دن شکار کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو شیطان نے ان کے دل میں ایک ہیلا ڈالا کہ تم یہ ہیلا کر لو، تم اس نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے اور اپنا کام بھی تمہارا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ ہیلا شرعی طور پر درست نہیں تھا۔ ہیلا اس نے یہ ان کے ذہن میں ڈالا کہ ہفتے والے دن تمہیں سمندر سے شکار کرنے پر منع کیا گیا ہے، تم ایسا کرو کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے اپنے گھروں کے پاس بڑے بڑے حوض بنا لو۔ اب ہفتے والے دن شکار نہ کرو، بلکہ ان حوض میں جو ہے وہ مچھلیاں جمع کر لو اور پھر جب ہفتے والا دن گزر جائے تو مچھلیوں کا شکار کر لو۔ انہوں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ درست نہیں تھا کیونکہ منع شکار تھا، تو اب جس طریقے سے بھی کرتے وہ منع ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ طریقہ اپنا لیا کہ وہ ہفتے والے دن وہ نالیاں کھول دیتے، سمندر سے ساری مچھلیاں ان حوضوں میں آ جاتی اور جب ہفتے والا دن گزر جاتا وہ ان کا شکار کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، اب ہوتا کیا کہ اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، علماء کرام تھے اس وقت کے، وہ ان کو سمجھاتے کہ اللہ کے بندو، تمہیں مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا ہے، اب وہ جس لحاظ سے بھی تم شکار کرو، بھلے وہ حوضوں میں جمع کر کے کرو یا سمندر سے کرو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ آگے سے ان کو جواب دیتے کہ ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو مچھلیاں جمع ہی کر رہے ہیں نا، ہم ہفتے والے دن تو شکار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور ایک صبح ایسی ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جو نافرمان لوگ تھے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی اور وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کو مخاطب فرما کے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، یعنی فرمایا بنی اسرائیل تمہارے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے۔ کس چیز کا؟ فرمایا الذین اعتدوا منکم فی السبت، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، یعنی بنی اسرائیل تمہیں اپنے آباء و اجداد کا وہ واقعہ ضرور یاد ہے، تمہیں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکشی کی، اس کی نافرمانی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بندر ایک خوبصورت جانور ہے، لوگوں کے اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اس کی جو ہے بچگانہ حرکتیں دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ صرف ان کی شکلیں تبدیل ہوئی تھی اور ان سے بدبو ایسی آ رہی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ مسلسل روتے جا رہے تھے، اور 3 دن اسی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد سارے کے سارے نافرمان لوگ فنا ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا۔ ان کی عقل بھی سلامت تھی، ان کے حواس بھی سلامت تھے، سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن ان سے بولنے کی طاقت لے لی گئی اور ان کے چہرے مسح کر کے انسانی شکل سے بگاڑ کے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ اب ہمیں اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ فقط ہمیں معلومات کے لیے بیان نہیں کیے گئے کہ یہ واقعے کا تمہیں علم ہو جائے، تمہیں معلومات مل جائیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ یہ ہمیں صرف معلومات دینے کے لیے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ہمیں یہ واقعات قرآن پاک کے اندر بار بار اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کر کے جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اب پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے، ہم نے یہ واقعہ ان کے لیے عبرت بنا دیا، اور جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ تو یہ پہلا سبق ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی عبرت کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اپنے سامنے اگر دیکھیں، ہمارے سامنے عبرت کے کئی نمونے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی محرومی کہہ لیں یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملنا کہہ لیں کہ اپنے سامنے وہ واقعات ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، کتنے جنازوں کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، نوجوان شخص تیار، اچانک کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا، اور صبح بندہ ٹھیک ٹھاک ملتا ہے اور شام کو اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے عبرت کے نمونے ہیں، اور یہ واقعات بھی ہمیں اسی لیے بیان کیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کرتے، لیکن ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم نے عبرت حاصل کرنا تو دور کی بات، ایسے بھی بد نصیب لوگ پائے جاتے ہیں جو جنازوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی، جنازہ گاہ میں بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ کام کاج وہاں پر لوگوں میں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عبرت حاصل کرنے کا جو ایک مقصد تھا وہ ہی فوت کر دیا۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کسی کے جنازے میں شرکت کرتے، بھلے وہ ان کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، وہ آنسو بہایا کرتے، روتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے آج ہم اس کی چارپائی کو لے کر جا رہے ہیں، کل انہی کندھوں کے اوپر ہماری چارپائی لے کر کوئی جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہوگا، ہمیں دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ عبرت کے لیے اپنے آنسو بہاتے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ لوگ فاتحہ خانی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو اپنے معاملات حل کرنے میں لگے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، فضول گفتگو میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اتنے مواقع ہونے کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق ہی ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن بندہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے تمہیں عبرت بنا دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں سے عبرت حاصل نہ کرو اور تمہیں ہی بندوں کے لیے جو عبرت بنا دیا جائے۔ تو اس لیے جب بھی ایسا موقع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ خوف سے ڈرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ان قریب ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، اور اس واقعے کو بھی اسی لیے بیان کیا۔ دوسری چیز، دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ گناہ کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ اب وہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے نا، آگ ہی ہوتی ہے، بھلے وہ چنگاری ہو یا کوئی بڑا کوئلہ انگارہ جل رہا ہو، نقصان تو اس نے پہنچانا ہی ہے نا۔ تو گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اس واقعے سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، بار بار انہیں لوگ سمجھاتے رہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک وہ اس نافرمانی میں مبتلا رہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے رات کو نافرمانی کی اور دن کو ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ 70 سال وہ اس گناہ میں مبتلا رہے، اور جب انہیں علماء کرام اس وقت کے نیک لوگ انہیں سمجھاتے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی عذاب آنا ہوتا تو اتنے عرصے سے تو آیا نہیں ہے، اب بھی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اگر اتنے عرصے سے نہیں آیا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بار بار مہلت دیتا رہا، بار بار انہیں ڈھیل دی جاتی رہی۔ آخر کار جب وہ اپنے گناہوں پر جری ہو گئے تو ان سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ گناہوں کا انجام دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی شکل میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب میری اطاعت والے کام کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، تو فرمایا میں اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہوں، میں اس کو برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا لیکن جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری نافرمانی والے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے پر لعنت برساتا ہوں، اور یہ لعنت اس کی 7 نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ایسے بندے پر لعنت نازل فرماتا ہے اور یہ اس کی 7 نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر نسل در نسل جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانیاں چلتی رہتی ہیں، اور آخر کار انجام ذلت اور رسوائی کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تیسرا، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، جیسے پہلے والی قوموں پر نازل ہوتا تھا کہ کسی کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، کسی کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، کسی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل فرما دیا، کسی کو سمندر کے اندر غرق فرما دیا۔ مطلب مختلف طرح کے ان پر اجتماعی عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہ کرتے رہے اور ہم محفوظ رہیں گے، بلکہ فرمایا کہ پچھلی قوموں پر عذاب جسمانی طور پر نازل ہوتا تھا، لیکن انبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجتا ہے، فرمایا ان کے دل الٹ دیے جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں سے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے قوموں کے اوپر کیا فرمایا کہ ان پر جسمانی عذاب ہوتا تھا، اور ہمارے اوپر روحانی طور پر عذاب ہوتا ہے، دلوں کے اوپر گناہوں کی سیاہی لگ جاتی ہے، اور بندے سے جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل الٹنے کی جو ہے وہ 3 نشانیاں ہیں۔
اگر ہم میں سے کسی کے اندر وہ نشانی پائی جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی ہے۔ فرمایا جب دل بگڑ جاتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اطاعت میں لذت نہیں محسوس ہوتی۔ بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندے کو وہ لذت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ نماز ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، لیکن لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کا دل الٹ دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گناہوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ جب دل الٹ جاتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے بندے کو اللہ پاک کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ حرام کام کر رہا ہوں، میں یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندے کا دل الٹ دیا جاتا ہے، اسے گناہوں سے خوف ہی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک عذاب ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کا جو ہے وہ عذاب کا خوف ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب ہے، روحانی عذاب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کسی کی موت سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ یہ تیسری نشانی ہے دل الٹنے کی، دل کے بگڑنے کی، دل کے خراب ہونے کی، روحانی طور پر، کہ بندہ اپنے سامنے جنازے دیکھ رہا ہے، دوسروں کی موت دیکھ رہا ہے، دوسروں کو جو ہے وہ فاتحہ میں بندہ جا رہا ہے، لیکن اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی، اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی، وہ ان کی موت سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ یہ بندے کے دل پلٹنے کی تیسری نشانی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے یہ جو توبہ کی توفیق چھین لی گئی ہے ہمیں واپس فرما دے، اور ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ رجوع لائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اپنی نیکیوں کی توفیق نہ چھینے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تیسرا جو سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ مہلت سے بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب بنی اسرائیل کو، اس قوم کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل مہلت عطا فرمائی، مسلسل وہ نافرمانیاں کرتے رہے اور اس وقت کے علماء ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور مہلت جب ان کی ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرما لی۔ ہمیں بھی بعض اوقات ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات آتے ہیں، ہم علماء اکرام کو سنتے ہیں، عبرت والے واقعات سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ذہن بنتا ہے، لیکن ہم پھر انہی اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض اوقات بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار فلاں موقع پر میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے تھوڑی مہلت سے میں بچ گیا، چند سیکنڈ کی مہلت سے میں بچ گیا، وگرنہ میں اس دن نہیں بچنا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں مہلت ملی ہے، ایسے سمجھو کہ تمہیں دوسری زندگی عطا کی گئی ہے۔ اگر تم اس موقع پر دنیا سے چلے جاتے تو تمہارے پاس کون سے اعمال تھے، کون سا منہ لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے؟ تو ایسے سمجھو کہ وہ جو تمہیں مہلت مل گئی ہے، تم فوت ہونے سے بچ گئے ہو، وہ تمہیں دوسری زندگی عطا کی گئی ہے۔ اور اس زندگی میں کیا ہوگا؟ جب بندہ قبر میں جائے گا نا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرے گا، باری تعالیٰ ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ تیری فرما برداری والے کام کرتا رہوں گا، تیری عبادت کروں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو آج ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات محسوس ہوتے ہیں، انہی کو ہماری دوسری زندگی تصور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال کی طرف توجہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے جو مسجد میں بیٹھے رہیں، اپنی جو ہے وہ زندگی کے گزر بسر کے لیے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں ان کو تو ہم نے کرنا ہے نا۔ ہمارے ہاں بد نصیبی تو یہ ہے کہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ چوتھا سبق یہی علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کے اندر غیر شرعی ہیلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہیلا کر لیا تھا کہ ہفتے والے دن ہمیں شکار سے منع کیا گیا ہے،
हम हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करते, बल्कि समंदर से नालियां बना के अपने हौजों के अंदर मछलियां जमा कर लेते हैं, और जब दिन गुजर जाएगा तो हम शिकार कर लेंगे। हालांकि ये उनका गलत हीला था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे होते। सूद को प्रॉफिट का नाम दे देंगे, तो क्या इससे सूद हलाल हो जाएगा? हराम ही रहेगा ना। रिश्वत को चाय पानी का नाम दे देंगे, तो क्या रिश्वत हलाल हो जाएगी? किसी को नमाज का कहा जाए तो वो आगे से जवाब देता है, यार बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाना भी, हलाल रिज्क कमाना भी ऐन इबादत है। तो इसका क्या मतलब है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज माफ हो जाएगी? हम अपने आप इस तरह की कई मिसालें देखते हैं। फैशन को जो है वो जिद्दत का नाम दे दिया जाता है, बेहयाई को जो है वो तरक्की का नाम दे दिया जाता है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो बेहयाई वाले काम करने पड़ेंगे। किसी को कहा जाए कि यार नाप तोल में कमी ना करो, हलाल तरीके से रोजी कमाओ, तो वो आगे से देता है, यार इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। यह जवाब दिया जाता है। तो क्या यह जवाब हम कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर सकते हैं? अगर जब हमसे पूछा गया कि आपने ये हराम रोजी कमाई है तो क्यों कमाई, वो तो आपने अपने बीवी बच्चों को खिला दी, तुम्हें क्या हासिल हुआ? तो क्या वहां पर हम ये जवाब दे सकेंगे कि हराम रोजी के बगैर गुजारा ही नहीं था? क्या आज दुनिया में हलाल कमाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? हजारों लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने अपना ज़हन ये बना लिया है कि गुनाह के बगैर कारोबार हो ही नहीं सकता, झूठ के बगैर कारोबार हो ही नहीं सकता, रिश्वत के बगैर हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, जब तक सूद का लेन देन नहीं करेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। और फिर इनको मुख्तलिफ नाम देने से हम ये समझते हैं कि हम इन गुनाहों से बच जाएंगे, और ये गैर शरई हीले अपने ज़हन के मुताबिक करके हम ये समझते हैं कि ये शायद गुनाह से हम बच जाएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे यहाँ दारुल इफ्ताह में लोग आते हैं, बीवी को तलाक दे दिया है। अब बंदा उनसे पूछे भाई क्यों दी है, कहता मैं गुस्से में आ गया था। तो भाई तलाक गुस्से में ही दी जाती है ना, कोई खुशी के अंदर अपना घर थोड़ी उजाड़ता है। तो इस तरह के गैर शरई हीले लोग अपने ज़हनों के अंदर बना लेते हैं। तो बनी इस्राइल के इस वाक़े से एक दर्स और सबक हमें यह मिला कि नेक आमाल के अंदर अपनी तरफ से गैर शरई हीले करने से अपने आप को बचाना चाहिए, और हम अपने ज़हन में अगर कर भी लेंगे तो वो गुनाह गुनाह ही रहेगा, और हम उसको जायज़ समझकर करते भी रहेंगे तो उसका अजाब हमारे ऊपर लाजमी नाजिल होगा। ये हमें इस वाक़े से दर्स मिलता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यह जो वाक़या इरशाद फरमाया है, हमने इस वाक़े से इबरत हासिल की। अब थोड़ी देर के लिए हमारा ज़हन भी बन गया, लेकिन जब यहां से चले जाते हैं सोबत इस तरह की मिलती है कि बंदा दोबारा उन्हीं कामों में मुब्तला हो जाता है। तो इन चीजों के अंदर सोहबत बड़ा असर रखती है। हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त अहबाब कैसे हैं, हमारा किन के साथ उठना बैठना है, इसकी वजह से भी हमारे जो है वो आमाल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अच्छों की सोबत नेक आमाल की तरफ बंदे को लेकर जाती है, और बुरों की सोबत गुनाहों की तरफ लेकर जाती है। बड़ी प्यारी मिसाल यहाँ पर उलमा ने लिखी है, फरमाया कि अगर बंदा खुशबू वाले की दुकान पर जाएगा तो वहां से कुछ खरीदे या ना खरीदे, खुशबू उसको लाजमी हासिल हो ही जाएगी। और अगर बंदा किसी लोहार की दुकान पर जाएगा तो अब वो वहां पर कुछ खरीदे ना खरीदे, छींटे उसके ऊपर लाजमी पड़ेंगे। तो यही अच्छी और बुरी सोबत का फर्क होता है कि अगर बंदा नेकों की सोबत में बैठे तो नेक अमाल करे ना करे, गुनाहों से बंदा लाजमी बच जाता है। और अगर बुरों की सोबत में बैठेगा, जिनको देखकर बंदा जो है शैतानी कामों की तरफ अपने आप को बढ़ाता है, तो वहां पर नेक अमाल करे ना करे गुनाहों में लाजमी बंदा पड़ जाता है। वहां पर बैठकर किसी की गिबत करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, और गिबत करते हुए फिर आगे से दलील क्या दी जाती है, यार ये मैं गिबत नहीं कर रहा, मैं फलां बंदे की ये बुराई बयान कर रहा हूं ना, मैं उसके मुंह पर भी बयान कर सकता हूं। तो क्या मुंह पर बयान करने से वो गुनाह जायज हो जाएगा? अगर किसी के मुंह पर उसकी बुराई बयान करेंगे तो ये दिलाजारी हो जाएगी, और ये भी हराम है। और आप उसकी पीठ पीछे बयान करें तो अब तो गिबत ही है ना। जब मुंह पर बयान करेंगे वो अलग मामला है, लेकिन किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे बयान करें तो ये गिबत है, हराम है। हदीस पाक में इसको भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। लेकिन हमारे इन चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं होती जो हमारी जिंदगी का लाजमी जुज होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में
ایک شرعی مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے، اور وہ ہے نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اب دوسرا بندہ اگر اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے گا یا کھڑا ہوگا تو یہ شرعاً مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی نے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، اب پیچھے کوئی بقیہ نماز ادا کر رہا ہے، لوگ اس کے منہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے اور میں پیچھے جاؤں، تو یہ شرعاً کیا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کوئی بندہ منہ کر کے دوسری طرف بیٹھا ہے، لوگ اس کے سامنے آ کر کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے، تو اب یہ گناہ نماز شروع کرنے والے پر آئے گا۔ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن اس کا گناہ بیٹھنے والے پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ جو اس کے منہ کے سامنے آ کر نماز شروع کرے گا تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو پیچھے جانے کی جلدی نہ کریں۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی نماز ادا نہیں کر رہا، آپ نے پیچھے جانا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اور جگہ نہیں ہے تو آپ اس کے منہ کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہو جایا کریں، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ بلکہ وہیں پر اگر بیٹھ جائیں، زیادہ ہی جلدی ہے، جب وہ سلام پھیرے تو آپ چلے جائیں۔ اور اسی طرح یہاں پر میں نے ایک دو چیزیں یہاں اپنی مسجد کے لحاظ سے بھی عرض کرنی ہے کہ بالخصوص جب مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اب جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، فرائض پڑھ لیے، دعا مانگ لی گئی، اب مغرب کی نماز کے بعد بچوں نے یہاں پر پڑھنا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں، یہ آپ کی بارگاہ میں عرض میں نے کرنی تھی کہ آپ یہ درمیان والی جگہ چھوڑ کر سائیڈوں پہ نماز بقیہ ادا کر لیا کریں۔ بقیہ نماز کسی نے پڑھ دی ہے یا کوئی بعد میں آیا نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو سائیڈ پر جگہ موجود ہوتی ہے، تو آپ سائیڈ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اب بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ آگے سے بھی بعض اوقات گزر جاتے ہیں یا ان کے منہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، تو یہ شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ درمیان والی جگہ چھوڑ کر سائیڈوں پر نماز ادا کریں۔ اسی طرح پیر والے دن یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد محفل درود ہوتی ہے، اب یہاں پر لوگ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو سامنے سے کوئی آئے گا، وہ سامنے ادھر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جن لوگوں کا اس طرف منہ ہے، اب کوئی ان کے سامنے آ کر نماز ادا کرنا شروع کر دے تو یہ گناہ اس نماز پڑھنے والے پر آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ شرعی مسائل معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان مسائل کا، حالانکہ یہ شرعاً ناجائز کام ہے۔ کئی دفعہ یہاں پر سمجھایا بھی ہے کہ آپ سامنے آ کر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں۔ تو یہ شرعی مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلے سے اگر کوئی شخص یہاں پر اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں، وگرنہ یہ گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ اور اگر پہلے سے کوئی نماز ادا کر رہا ہے، اب اس کی طرف کوئی منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی اس کھڑے ہونے والے پر گناہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔